السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں 7 منٹ لیکچر۔ آج کے اس لیکچر میں ہم انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کی اسلامیات کے بارے میں جانیں گے۔ اسلامیات کا پیپر انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 میں کتنے نمبر کا آتا ہے اور وہ نمبروں کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اسلامیات لازمی انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کی اس کے کتنے چیپٹرز ہیں اور ان چیپٹرز میں کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے اسلامیات کا پیپر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بورڈ میں 50 نمبر کا آتا ہے۔ 50 نمبروں کی تقسیم 3 حصوں میں کی جاتی ہے۔ پہلا حصہ آپ کا MCQs کے بارے میں ہوگا۔ دوسرا پورشن جو آئے گا اسلامیات لازمی کا وہ شارٹ کویسچن ہوگا۔ شارٹ کویسچن کو 2 حصوں میں آگے مزید ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ وہ اس طرح ہوگا کہ پہلا پورشن ہوگا، اس میں 9 شارٹ کویسچن ہوں گے اور ان 9 شارٹ کویسچن میں سے کوئی سے 6 آپ نے کرنے ہوں گے، اور اسی طرح دوسرے پورشن میں 9 شارٹ کویسچن ہوں گے، ان میں سے بھی کوئی سے 6 آپ نے کرنے ہوں گے۔ اس طرح دونوں ملا کر 12 شارٹ کویسچن بنیں گے اور 2 نمبر کا ایک شارٹ کویسچن ہوگا۔ اس طرح کر کے آپ کا 24 نمبر کا دوسرا پورشن ہو جائے گا۔ تیسرا پورشن آپ کا لانگ کویسچن کا ہوگا۔ لانگ کویسچن 3 ہوں گے اور ان میں سے کوئی سے 2 آپ نے کرنے ہوں گے۔ ایک لانگ کویسچن 8 نمبر کا ہوگا، اور اس طرح یہ دونوں لانگ کویسچن آپ کے 16 نمبر کے ہو جائیں گے، اور 34 جمع 16 ملا کر یہ پورے 50 نمبر آپ کے ہو جائیں گے۔ اگر ہم بات کریں اسلامیات کے چیپٹرز کی، تو اسلامیات لازمی میں بنیادی طور پر 4 چیپٹر ہم نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلا چیپٹر آپ کا بنیادی عقائد کا ہوگا، دوسرا چیپٹر آپ کا اسلامی تشخص کا ہوگا، تیسرا چیپٹر اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہوگا، اور چوتھا اور آخری چیپٹر تعارف قرآن و حدیث پر مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلا چیپٹر جو ہے بنیادی عقائد کا، اس میں ہم نے 5 چیزیں پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید، رسالت ہے، ملائکہ ہے، آسمانی کتب پر ایمان ہے، اور آخرت پر ایمان۔ ہم نے یہ 5 چیزیں پڑھنی ہیں۔ اور اگر بات کی جائے دوسرے چیپٹر کی، تو دوسرا چیپٹر اسلامی تشخص بنیادی طور پر 4 اہم پوائنٹ، 4 اہم نکات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ارکان اسلام کا ہے، دوسرا اہم پوائنٹ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، تیسرا اہم پوائنٹ حقوق العباد کے بارے میں ہے، اور چوتھا اور آخری اہم پوائنٹ معاشرتی ذمہ داریوں کے بارے میں ہے۔ ارکان اسلام کی بات کی جائے تو ارکان اسلام میں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 اہم عبادات کا تذکرہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے جہاد کا تذکرہ بھی لکھ دیا ہے۔ جہاد اگرچہ ارکان اسلام میں نہیں ہے، لیکن اسلامی تشخص کے اس چیپٹر میں ہم جہاد کے بارے میں بھی لازمی پڑھیں گے۔ حقوق العباد ویسے تو بہت زیادہ ہیں جن کا تذکرہ عام طور پر اسلامی کتب میں کیا جاتا ہے، لیکن انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کی اسلامیات لازمی میں ہم نے صرف 7 حقوق العباد کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، زوجین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، اور غیر مسلموں کے حقوق، یا جس کو ذمہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے حقوق کا تذکرہ کیا جائے گا۔ معاشرتی ذمہ داریوں کو دیکھا جائے تو معاشرتی ذمہ داریوں کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، محاسن اخلاق اور رذائل اخلاق۔ محاسن اخلاق کی اگر بات کی جائے تو وہ ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن انٹرمیڈیٹ اسلامیات لازمی میں صرف 7 محاسن اخلاق کو پڑھا جائے گا، جن میں دیانتداری، سچائی، ایفاء عہد، احترام قانون، کسب حلال، احسان اور عدل و انصاف کو، یہ 7 چیزیں ہم پڑھیں گے۔ رذائل اخلاق کی بات کی جائے تو وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پر ہم صرف 5 رذائل اخلاق کو پڑھیں گے، جن میں جھوٹ، منافقت، غیبت، حسد اور اس کے ساتھ ساتھ تکبر، 5ویں چیز ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ اگر تیسرے چیپٹر کی بات کی جائے تو تیسرا چیپٹر اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے۔ سب سے پہلا حصہ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین ہوگا، اور دوسرا حصہ چند معاشرتی احکامات کے بارے میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین اگر دیکھا جائے تو وہ کافروں کے لیے رحمت، امت کے لیے رحمت، غلاموں کے لیے رحمت، عورتوں یتیموں کے لیے رحمت اور دیگر انواع کو یہاں پر پڑھا جائے گا۔ دیگر اہم معاشرتی پہلوؤں میں اخوت و مساوات، صبر و استقلال، عفو و درگزر اور ذکر، ان چیزوں کو بالتفصیل ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ بات کرتے ہیں چوتھے چیپٹر کی۔ چوتھا چیپٹر تعارف قرآن و حدیث پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، دو پورشن ہوں گے اس چیپٹر کے، قرآن مجید کا تعارف اور حدیث مبارکہ کا تعارف۔ قرآن مجید کے تعارف میں قرآن مجید کا نام، قرآن مجید کی تعریف، مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات، قرآن مجید کی اہم خوبیاں اور حفاظت قرآن مجید کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسی طرح تعارف حدیث میں حدیث کی دینی و شرعی حیثیت، حدیث کی ڈیفینیشن، حدیث کی تعریف، تدوین حدیث، حدیث کو جمع کرنے کے ادوار کون کون سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی مشہور کتب کون کون سی ہیں، یہ مختلف پوائنٹ انشاءاللہ العزیز ہم تعارف حدیث میں پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر آج کا سارا سمجھ آیا ہوگا۔ یہ اصل میں ہمارا بنیادی لیکچر تھا تاکہ آپ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ اس پوری کتاب میں ہم نے کون سی چیزیں پڑھنی ہیں اور کون سی چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے اور کن چیزوں پر ہماری گفتگو ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔